السلام علیکم. آج کی سیاسی بات کنگز مین نیوز کے ساتھ میں ہوں چودھری منشا اور میرے ساتھ ہیں عابد حسین صاحب. تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں. السلام علیکم عابد بھائی. وعلیکم السلام جی، خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج کل جو ایک خط کا چرچا ہے میڈیا کے اندر، کیا واقعی یہ عالمی سازش ہے؟ منشا بھائی، عالمی سازش ہے یا نہیں ہے؟ یعنی سازش تو ہوتی رہتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا سازشوں سے پاک ہے. اور ہمیشہ سے جو طاقتور ملک ہوتے ہیں، وہ جو کمزور ملک ہوتے ہیں، ان کے اندر اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے، اس طرح کی اپنی پسند کی حکومت لانے کے لیے، چینج کرنے کے لیے اور اپنے فائد نکالنے کے لیے ایسی کوششیں ہوتی رہتی ہیں جسے ہم سازش کہتے ہیں. یہ ہمارے نزدیک سازش ہے اور ان کے نزدیک ان کا انٹرسٹ ہے. آپ اگر ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنے پبلک اور اپنے ملک کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. ان کے لیے یہ سازش نہیں ہے، ہمارے لیے یہ سازش ہے. انبیاء کے ساتھ بھی سازشیں ہوتی تھیں، اور باقی دنیا میں بھی جو ملک تھے تب یا اب سازشیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے ایک مسجد بنی علیحدہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں فرما دیا کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسجد ضرار ہے، یعنی نقصان دینے والی مسجد ہے. بالکل. تو سازشیں ہوتی رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں اور سازشیں ہوتی رہیں گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب سازش جو ہوئی ہے اس کا کرنا کیا ہے. بالکل، کیونکہ ہم کسی بھی اس طرح کی سازش کے متحمل نہیں ہو سکتے. جی بالکل ایسی تو ہے. اس سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے؟ عام عوام کی نظر سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ عام عوام کی نظر سے دیکھ لیں یا ایکسپرٹ کی نظر سے دیکھ لیں یا اس کے حل کی طرف سے دیکھ لیں کہ کسی نے سازش کرنی ہے اور کسی نے اس کا جواب دینا ہے. تو ہم الحمدللہ ایک تو 20-22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے پاکستان، اور اس کے علاوہ ہم واحد تنہا مسلم ایٹمی طاقت ہے. ایٹم بم ہم نے کس لیے بنایا تھا اگر پھر بھی ہم ان سازشوں کا ہی جواب نہیں دے سکتے؟ تو اس میں جو ہماری یہ ویسے بھی یہ باتیں تو عوام تک پہنچنی نہیں چاہیے، کیونکہ عوام کو اگر بتائیں گے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے تو عوام تو گھبرا جائے گی. عام لوگ ایک کیا سوچے گا؟ ایسے ہی ہے. وہ کسی لیڈر کو فالو کر رہا ہو تو لیڈر جو کہتا ہے اس کی سوچ بھی وہی ہوتی ہے جو لیڈر کی سوچ ہوتی ہے. جیسے وزیر اعظم صاحب نے یہ خط دکھایا تھا تو اس پہ مذاق بنانے کی خاطر، اگر وہ بھی وزیر اعظم ہے، اب اتنی پبلک کے سامنے ایک بندہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے کہ یہ خط آیا ہے اور وہ جعلی کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے اس کا مذاق اڑایا گیا. اب جب وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کے سامنے تو کچھ لوگوں نے اسے سیریس لیا ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. جیسے آج میں سن رہا تھا اعتجاز احسن صاحب نے بھی کہا کہ یہ اگر ہے تو یہ تو کافی رہنما کے بیان آئے ہیں کہ یہ ایشو ہے، اس پہ مل بیٹھ کے سوچیں کہ کیا ہوا ہے. اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی عسکری قیادت ہے، جو بھی ہماری عدلیہ ہے، جو بھی ہمارے بڑے ادارے ہیں، وہ سب مل کے اس کے اوپر ورکنگ کریں اور اس کا پراپر جواب دیں. اس سازش کو یہ کہہ کے دبائے رکھنا کہ اگر میں بتا دوں گا تو پاکستان کے مفاد کے خلاف چلی جائے گی اور یہ دبی رہے، اس کے برعکس کام یہ ہونا چاہیے کہ اسے مل بیٹھ کے اس کا پراپر جواب دینا چاہیے اور ان ملکوں کو بالکل دوسری دنیا جو ہمارے ساتھ ہے اس کے سامنے بے نقاب کرنا چاہیے کہ یہ سازش ہوئی ہے. اگر یہ سازش ہو گئی اور کامیاب بھی ہو گئی، پھر ہم کیا کرنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر پوری فوج، پورے ادارے، پوری قوم، پوری سمجھ لیں حکومت کا جو ڈھانچہ ہے وہ کیا کرنے بیٹھا ہوا ہے کہ سازش ہوئی، اس کا پتہ بھی چل گیا لیکن کچھ کر نہیں سکتے. ابھی آپ کو ایک خط آئے اور اس خط میں لکھا ہو کہ آپ کے گھر میں چوری ہو جائے گی یا ہونے والی ہے، تو آپ پھر کیا کریں گے؟ چوری کا انتظار کریں گے؟ بالکل نہیں. ایسا بندوبست کریں گے، آپ ایسا بندوبست کریں گے کہ وہ چوری کو روکا جائے. اب سازش ابھی ہوئی نہیں ہے، ابھی ایک سازش کا خط آیا ہے. اب اس اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ سازش کا پہلے پتہ چل گیا. یعنی یہ سازش نہیں ہے، بیسیکلی یہ ایک دھمکی ہے
لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں قطع کلامی معاف کہ یہ بھی پہلی دفعہ شاید ہوا ہے کہ ہمیں کسی سازش کا اس طرح پتہ چل رہا ہے، ورنہ یہاں پہ تو قائد اعظم کو بھیجا گیا تھا اور ایمبولینس خراب دے دی گئی تھی، اس کا آج تک نہیں پتہ چلا کہ کیا ہوا تھا۔ سازش کا پتہ اوپر والی سطح پہ تو لگتا ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ کہ عوام تک آیا، عوام تک آنے کا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اگر اس کا حل نہ ہو۔ عوام یا تو اس کا حل پیش کر دیں اور سازش کا بھرپور جواب دے کے سازشی عناصر کو ننگا کر دیں اور دنیا کے سامنے ان کو رسوا کر دیں، پھر تو فائدہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ سازش کا پہلے پتہ چل گیا، میں اسے سازش سمجھتا نہیں ہوں۔ سازش وہ ہوتی ہے جس کا تب پتہ چلے جب وہ کام ہو چکا ہو، اسے کہتے ہیں سازش۔ اب یہ جو ایک دھمکی آئی ہے، یہ سازش تو نہیں ہے، یہ تو کھلی دھمکی ہے اگر ہے کہ ایسا کریں ورنہ یہ کر دیں گے۔ یہ کب کی سازش ہوئی؟ کس طرح کی سازش ہوئی کہ آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ ایسا ہم اس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے؟ یہ تو سمجھ لیں کہ انہوں نے کھلی آپ کو وارننگ دی ہے کہ ایسا کریں۔ اب اس وارننگ کا جواب دینا ہمارے عسکری اداروں کا کام ہے، ہماری افواج کا کام ہے اور ہماری گورنمنٹ کا کام ہے کہ مل بیٹھ کے اس پہ ورکنگ کرے، اور جو ممالک ان کے خلاف ہیں جنہوں نے یہ دھمکی دی ہے ان کو بھی ساتھ ملائیں اور ان کو ساتھ بٹھا کر کے اسے کہیں کہ یہ دیکھیں اس میں وہ بھی آپ کی مدد کریں گے۔ ظاہر ہے پہلے تو مدد صرف اللہ سے لینی چاہیے، لیکن دنیاوی طور پر اگر ہماری سفارتی جو ایک ہوتی ہیں ایکسپرٹیز، اس کو یوز کرتے ہوئے پھر ان لوگوں کو ساتھ ملایا جائے جن کے پاس یہ لوگ ہمیں جانے نہیں دے رہے، تو ظاہر ہے اگر ان لوگوں کو ہماری ضرورت ہے تو وہ ہماری مدد کریں گے۔ بالکل۔ تو اس طرح خود اندر سے یونٹی کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں اگر شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ سازش ہے تو میں عمران صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں گا، تو یہ تو پھر سامنے پیش کرنی چاہیے، ثابت کرنا چاہیے کہ اب تو نے کہا تھا، اب ہمارے ساتھ کھڑا ہو، اور وہ بھی کھڑا ہوگا جب سازش محسوس ہوگی۔ مطلب اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، سیاست نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ سازش ہے تو ایک دھمکی ہے تو اس کا تو جواب پھر سب کو مل کے دینا چاہیے۔ میرے خیال میں تو ابھی یہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ سارے لوگ محب وطن ہیں، ہمارے لیے کام کر رہے ہیں اور اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، تو سب لوگوں کو ایک بیان دینا چاہیے، اپوزیشن کو، کہ ٹھیک ہے چھوڑیں، عدم اعتماد کو چھوڑ دیں، ابھی پہلے اس سازش کو دیکھتے ہیں، سازش کا جواب دیتے ہیں، آپس میں پھر ہم دیکھ لیں گے۔ کسی نے ایسا کہا؟ وہ خوش ہو کے سائن کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے، یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے ملک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سازش کر رہے ہیں اور ہم اپنی گورنمنٹ بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو کیسی بدنصیبی ہے اس عوام کی کہ سازشی عناصر سازش کر رہے ہیں اور یہاں پہ اس سازش پہ کام کرنے کی بجائے عدم اعتماد پہ کام کیا جا رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس دھمکی کو ہر بندہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہے، گورنمنٹ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر یہ ایک ٹرمپ کارڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس سے میں فائدہ اٹھاؤں گا، یعنی آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور آپ اس کو اپنی گورنمنٹ کے بچانے کے فائدے کے لیے یوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیسی تھنکنگ ہے؟ عوام کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا، عوام کو خود باشعور ہونا پڑے گا۔ اس طرح کے سوال عوام کے ذہن میں آنے چاہیے۔ ابھی تو عوام کو پھر نکل پڑنا چاہیے نا کہ اگر یہ سازش ہے تو اس کو بے نقاب کریں۔ بالکل، پہلے تو پتہ نہیں چلتا تھا، اب پتہ چل گیا نا۔ اب اگر عوام بھی خاموش بیٹھی رہے، گورنمنٹ بھی خاموش بیٹھے رہے، عسکری ادارے بھی خاموش بیٹھے رہے، اسٹیبلشمنٹ بھی خاموش بیٹھے رہے، تو وہ سازش کامیاب اور سازش ہو جائے کامیاب، تو اس کا مطلب ہے پھر ہم بھی اس سازش میں شریک ہوئے۔ سازش کو ناکام کرنے کے لیے ابھی ہم باقی ساری چیزیں چھوڑ کے ہمیں اس سازش کو پہلے ناکام بنانا چاہیے اور اس کے بعد باقی کام کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہوگا۔ جی دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو سیاسی تجزیہ تھا یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے اور مزید تجزیے جو کہ ہاٹ ٹاپک ہیں اس دن کے وہ لے کے انشاءاللہ حاضر ہوتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔